25,000 روپے۔ جی ہاں، اگر آپ نے اب اپنی انکم ٹیکس ریٹرن ٹائم سے جمع نہ کروائی تو آپ کو گورنمنٹ کو 25,000 روپے دینا پڑے گے۔ جی بالکل، اب صرف اپنے آپ کو فائلر کہلوانے کے لیے یا اے ٹی ایل کی لسٹ میں آنے کے لیے آپ کو گورنمنٹ کو 25,000 روپے دینا ہوں گے، اور یہی اماؤنٹس پہلے صرف 1,000 تھی، لیکن اب گورنمنٹ نے 25 گنا زیادہ کر کے 25,000 کر دی ہے۔ اور لا نے ایسے دروازے بھی رکھے ہیں آپ کے لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ آپ 25,000 اپنا بچا بھی سکتے ہیں، گورنمنٹ کو 25,000 نہیں دینا ہوں گے۔ آج میں آپ کو بطور وکیل قانون کی نظر میں آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاؤں گا جس کو آپ اڈاپٹ کر کے آپ اپنا 25,000 بچا سکتے ہیں۔ ویڈیو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے کیونکہ درمیان میں ایک وارننگ ہے جس کو آپ اگر نہیں سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام رحیل طارق ہے اور میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پہ انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ پہلے 2 منٹ میں آپ اس کا جتنا بھی بیک گراؤنڈ ہے وہ سمجھ لیں، کیونکہ جو ہم آگے ڈسکس کریں گے اگر آپ یہ نہ سنیں گے تو وہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ دوستو، پاکستان میں آپ فائلر اس بندے کو کہہ سکتے ہیں جس کا نام اے ٹی ایل یعنی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہے، اور جو فائلر ہوگا اس کو جتنی بھی پراپرٹی کے لیے ٹرانزیکشن کرنی ہوگی ود ہولڈنگ ٹیکس ہوگے اس میں بہت زیادہ اس کو بچت ہوگی، وہ زیادہ ٹیکس ادا نہیں کرے گا، کیونکہ جب آپ کوئی بینک ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس پہ جو پروفٹ ہے یا کوئی گاڑی وغیرہ لیتے ہیں یا کوئی پراپرٹی وغیرہ لیتے ہیں تو اس میں ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا، کیونکہ پنجاب نے جو فنانس بل 2026 کو پیش کیا ہے اس میں جو فائلر ہے اور جو نان فائلر ہے ان دونوں میں فرق بہت زیادہ کلیئر ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ اے ٹی ایل پہ موجود ہے اور وہ اپنی پراپرٹی بیچنے لگے گا تو اس کو جو سیکشن 236K کا بینیفٹ ہے وہ لازمی دیا جائے گا، اس کے تحت اس کو صرف اور صرف 2.75% اپنا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ وہی بندہ اگر وہ کسی کی پراپرٹی خریدنے جائے گا تو اس کو 1.75% اپنا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے مقابلے میں جو نان فائلر ہے اس کو بہت زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اب آپ نے 2 چینجنگ اس کو لازمی یاد رکھنا ہے جو کہ فنانس بل 2026 اپنے ساتھ لے کے آیا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ سیکشن 82A کے تحت اپنی اے ٹی ایل لسٹ میں آئیں گے تو آپ کو، اگر آپ انڈیویجول ہیں تو آپ کو 1,000 روپے کی بجائے 25,000 گورنمنٹ کو دینا پڑیں گے، اور جو اے او پی ہے اس کی فیس 10,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دیا، اور ساتھ جو کمپنی کی فیس تھی اس کو 20,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ تک کر دیا گیا۔ نمبر 2، جو لیٹ کیٹیگری تھی اس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے اب اے ٹی ایل پہ آنا پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں۔ آج جولائی 2026 میں اگر آپ کا نام اے ٹی ایل میں نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا راستے ہیں؟ آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں اور تینوں کا فائدہ بھی الگ ہے اور نقصان بھی الگ ہے۔ آپشن نمبر 1، آپ کو چاہیے کہ آپ 2025 کی فوراً اپنی ریٹرن جمع کروائیں اور اے ٹی ایل لسٹ میں آ جائیں، جس سے آپ فوراً فائلر بن جائیں گے، کیونکہ جو ابھی چل رہی ہے اے ٹی ایل وہ 2025 کی ٹیکس ریٹرن چل رہی ہے، اور کیونکہ 2025 کی جو ٹیکس ریٹرن ہے اس کی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے، اس لیے اگر آپ ابھی فائلر ہوں گے تو آپ لیٹ فائلر کی کیٹیگری میں آئیں گے، اور آپ کو اے ٹی ایل میں آنے کے لیے سرچارج دینا پڑیں گے جو کہ آپ کے لیے بینیفٹ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو SCRO 1638 کے بعد اے ٹی ایل جو لسٹ ہے وہ روزانہ اپڈیٹ ہوتی ہے، تو فائل کر دیں اور اپنا سرچارج ادا کر دیں تو آپ 2 یا 3 دن میں ان کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ لیکن اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو آج ہی کی ڈیولپمنٹ ہے کہ کیونکہ جو آئرس کی ویب سائٹ ہے اس میں اگر آپ 2025 کی بھی ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں گے تو وہاں بھی 25,000 کا چلان شو ہوگا، لیکن یہاں پہ جو جتنے بھی ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ یہ جو نیا ریٹ ہے یہ 2026 کے لیے ہونا چاہیے تھا، 2025 کے لیے بالکل بھی نہیں۔ اور جو پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہے اس نے جو چیئرمین FBR کا اس کو باقاعدہ ایک لیٹر بھی ایشو کیا ہے کہ یہ جو آپ نے 25,000 کا چلان آپ نے لگا دیا ہے یہ اس کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ اس قانون کو آپ ریٹروسپیکٹلی یعنی کہ پیچھے جا کے نافذ نہیں کر سکتے، یہ 2026 کو ہی نافذ ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی گورنمنٹ کو سرچارج نہ دینا پڑے تو آپ کو چاہیے کہ 2026 کی جو ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے آپ نے خود کو فائلر کرنا ہے اور آپ اے ٹی ایل لسٹ میں آ جائیں گے، آپ کو گورنمنٹ کو کوئی بھی چارجز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے پاس آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ ایک ساتھ ہی 2025 اور 26 کی ریٹرن آپ جمع کروا سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کے اور FBR کی نظر میں آپ ایکٹیو فائلر ہو جائیں گے۔ اور اس میں ایک سمجھنے والی یہ بات ہے کہ اگر آپ 2025 اور 26 کی دونوں ایک ساتھ جمع کروانا چاہتے ہیں
تو آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی 2026 کی جو ریٹرن تھی وہ ابھی پینڈنگ تھی، ابھی آپ نے جمع نہیں کروائی تھی، تو آپ نے 2026 کے ساتھ وہ اس کو جمع لازمی کروانا۔ اگر آپ نیو فائلر ہیں، آپ 2026 میں ہی فائلر ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ 2025 کی نہ جمع کروائیں، آپ سمپل 2026 کی ہی کروا سکتے ہیں۔ اب ہم 3 ایسی باتیں کو ڈسکس کرتے ہیں جو نہایت ہی آپ کے لیے بہت ضروری ہے، لوگ اکثر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلی بات انڈرٹیکنگ والا معاملہ۔ فنانس بل 2026 میں ہی لکھا ہے کہ 182 جو سیکشن ہے، اگر بندہ اس کے تحت کوئی انڈرٹیکنگ کمشنر کو دیتا ہے، یہ آفر صرف اور صرف انڈیویجول کے لیے ہے کہ وہ انڈرٹیکنگ دے، کہ وہ جس دن سے وہ انڈرٹیکنگ دے رہا ہے اس دن سے لے کر 6 ماہ تک کوئی بھی پراپرٹی نہیں خریدے گا، اور نہ ہی کوئی پراپرٹی حاصل کرے گا، اور نہ ہی کسی پراپرٹی میں کوئی بینیفیشری بنے گا، نہ ہی کوئی بینیفٹ لے گا۔ مطلب کہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی نہیں خریدنی، آپ صرف اپنی کوئی گاڑی رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں، کوئی بینک ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ خود کو فائلر کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ آپشن بیسٹ ہے کہ آپ کمشنر کے سامنے ایک انڈرٹیکنگ دے دیں کہ آپ 6 ماہ تک کوئی بھی پراپرٹی نہیں خریدیں گے۔ قانون کے مطابق جب آپ انڈرٹیکنگ دے دیں گے تو آپ کو 25,000 کا سرچ چارج نہیں دینا پڑے گا، لیکن اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ ابھی جو اس انڈرٹیکنگ کا پروسیس ہے، پروسیجر ہے، وہ ابھی گورنمنٹ نے جاری نہیں کیا۔ ابھی یہ راستہ جو ہم نے بتایا وہ قانون میں موجود ہے، لیکن اس پہ ابھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا، اور اپ ڈیٹ لینے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی کوئی نئے اپ ڈیٹ اس بارے میں آئے گی تو ہم اس کے بارے میں آپ کو انفارم کر دیں گے۔ دوسری بات، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا جب آپ فائلر بنیں گے، تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ جرمانہ اور سرچ چارج دونوں ایک علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بتاتا ہوں۔ پہلی یہ کہ 1 اکتوبر والی ڈیٹ پتھر پہ لکیر نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نئی اے ٹی ایل فائنل ڈیڈ لائن کے بعد آتی ہے، لیکن پچھلے سالوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی تھی۔ تو آپ ویڈیو کے اینڈ میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً خود کو فائلر کریں، اور اپنے جتنی بھی ایسٹس ہیں اس کو لازمی اپنے ریٹرن میں مینشن کرنا ہے۔ آپ کے نام پہ کتنے بھی گاڑیاں ہیں یا پلاٹ وغیرہ ہے یا کوئی پراپرٹی ہے، زیورات ہیں، تو آپ نے اس کو اپنے ریٹرن میں لازمی مینشن کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ مینشن نہ کریں گے تو آپ کو FBI نوٹس کر سکتی ہے، اور جب آپ کو نوٹس آئے گا اور آپ کے پاس ایکسپلینیشن نہیں ہوگی تو آپ کو وہ فائن بھی کر سکتی ہے، وہ آپ کو لازمی ادا کرنا پڑے گا۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔